اور جو لوگ اس کے اختلاف کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں دے آر دا بینیفیشریز، وہ اس سٹیٹس کو کے وہ بینیفیشریز ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت ٹی وی اور میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج ہمارے جو گیسٹ ہیں آفتاب اسماعیل، منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیئر ٹیکر، جو سیٹ اپ ہمارا بنا ہے اس کے اندر۔ اور اس سے پہلے کہ میں آفتاب صاحب سے باقاعدہ بات شروع کروں، آج کی ایک خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ انتخابات اب اگست کے بجائے اکتوبر اینڈ میں ہوں گے۔ یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی۔ آفتاب صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ آپ ظاہر ہے پورے کیریئر کے دوران ڈیولپمنٹ سیکٹر سے آپ وابستہ رہے ہیں، تو یہ اب آپ آ گئے ہیں گورنمنٹ کے ایک سیٹ اپ کے اندر، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کا ریچ ایکسپیرینس اس کو یہاں پہ ٹرانسلیٹ کر پائیں گے؟ اتنا شارٹ ڈیوریشن ہے آپ کے پاس۔ جی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ مجھے آپ بلانے کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہوتا ہے، یہ اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے۔ تو جب مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس پوزیشن کو آپ لینا پسند کریں گے، تو میں نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہوگا، میرے لیے ایک آنر ہوگا کہ میں اپنے علاقے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے یہاں پر کچھ کر سکوں۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو ہماری جو لیجسلیچر ہوتا ہے، جو ہمارے پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، ان کا کام اوریجنلی تو لا میکنگ ہے، ان کو لیجسلیٹو باڈی ہے، اور ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہے اس محکمے کے ساتھ جو انہیں دیا جاتا ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اگر ان کی وہ ایکسپرٹیز نہیں ہوگی اس محکمے کے لیے یا اس سیکٹر کے لیے، تو پھر میرے خیال میں پرابلمز آ سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرا جو پاسٹ ہے وہ ایز اے ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ میں کام کرتا ہوں اسلام آباد میں، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جس طریقے سے بھی مجھ سے ایڈوائس لی جاتی ہے یا میرا جو ایکسپیرینس ہے اس سے مستفید ہو سکتا ہے یہ منسٹری۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے جوائن کیا میرے خیال میں 3-4-5 دن میکسیمم ہوئے ہوں گے جی۔ کوئی اورینٹیشن، کوئی بریفنگ آپ کو کی ہے؟ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کس طرح کام کر رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ جی، اس میں ہماری جو نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہمارے انٹرم چیف منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں کال کیا تھا، اور انہوں نے ہمیں ایک اورینٹیشن دی۔ بیسکلی اورینٹیشن جو تھی وہ محکموں کے بارے میں تو نہیں تھی، کیونکہ جب ہماری اورینٹیشن ہوئی تو ہمیں محکمے نہیں دیے گئے تھے، ہمارا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا ایز انٹرم منسٹرز، تو جس کی وجہ سے ہمیں محکمے کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی ہمارا مینڈیٹ کیا ہے، اور جو چیف منسٹر کے جو سیکریٹریٹ ہے اس کے کیا پروٹوکولز ہیں، ان کی کیا اسٹرینتھ ہے اینڈ آل دیٹ۔ تو ابھی جو ہے وہ پی این ڈی جوائن کرنے کے بعد ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہیں ابرار حسین صاحب، وہ مجھے ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم آپ کو ایک کمپلیٹ کمپریہنسو قسم کی ہم آپ کو ایک بریفنگ دیں گے، پریزنٹیشن، لیکن وہ انفارچونیٹلی اسلام آباد میں ہیں، تو وہ آنے کے بعد میرے خیال میں مجھے پتہ چلے گا کہ محکمہ کیا کرتا ہے۔ صحیح۔ تو گلگت بلتستان سے آپ کا تعلق ہے، ضلع استور سے آپ کا تعلق ہے، امریکہ میں آپ نے بہت سارا ٹائم گزارا اپنی زندگی کا، تو ایجوکیشن بھی آپ نے وہیں سے حاصل کی؟ جی، میں نے آئی ایم این MBA، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، تو اس کے بعد وہاں پر میں نے کچھ کام بھی کیا، لیکن پھر میں پاکستان آیا ہوں۔ پاکستان آنے کے بعد سے میں ڈیولپمنٹ کے کام میں ایز کنسلٹنٹ، ایز اے ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ جی۔ تو میں بیسکلی جو میرا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیلیٹرل ایجنسیز جیسے USAID ہو گیا، اور SDC ہو گیا، DFID ہو گیا، ان کے جو پروجیکٹس پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ ایویلیویشن کرتا ہوں میں۔ ٹھیک۔ تو ایز اے پارٹ آف ٹیم، ایز اے پارٹ آف USAID میں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پہ بھی جو ہم ایویلویشن کی بات کرتے ہیں، مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے اندر، یہاں تو بڑی بھول بھلیاں بہت زیادہ ہیں، تو ان کے اوپر تو میرے خیال میں مطلب اگر آپ اس کو کوئی ریفارمز
کے اندر لے کے آنا چاہیں تو میرے خیال میں ٹائم بہت کنسٹرینٹ ہوگا آپ کے لیے. جی یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ اتنا چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو گیپ ہے اس کو ہی فل کر سکتے ہیں. آپ جو ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے جانے کے بعد، وہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے بیسیکلی اس گیپ کو فل کرنا ہے، اس پوزیشن کو رکھنا ہے. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آئی مین آپ کچھ زیادہ کر نہیں سکتے. اور یہی ہے کہ آپ جو ایشوز ہیں اس میں اگر آپ کی ایکسپرٹیز سے کسی کو ہمارے اس محکموں جن محکموں میں ہمیں لگایا گیا ہے ان کو ہم مستفید کر سکتے ہیں تو وہی ہم کر سکتے ہیں. کچھ گیپ آئیڈینٹیفائی کر کے کچھ ریکمنڈیشنز آپ دے سکتے ہیں. باقی اس کے اوپر عمل درآمد ہو نہ ہو یہ بات کی قصے ہیں. جی بالکل. آپ کو چیف منسٹر کے لیے بھی شروع میں شارٹ لسٹ کیا گیا تھا، اس دور میں آپ شامل تھے، اس کے بعد آپ پھر منسٹر بن گئے. جی تو یہ آپ تک لوگوں نے رسائی کیسے کی؟ مطلب ہاؤ کم اٹ واز پاسبل کہ لوگ تو بہت ہیں نا. جی یہ بیسکلی میرے خیال میں یہ ٹاسک جو ہے وہ اسائن کیا جاتا ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی طرف سے، بیکاز دیٹس دا رولنگ گورنمنٹ. تو وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور وہ اپروچ کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس پوزیشن کو لینا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی ریزرویشنز تو نہیں ہے اس کے بارے میں. کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہمارا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے وہ تو بالکل کلوز ہے. تو میں نے کہا، جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ جی یہ میرے لیے ایک آنر ہوگا اگر میں اپنے علاقے کے لیے کام کر سکوں کسی بھی کیپیسٹی میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر میرے خیال میں چیف منسٹرشپ کے لیے تو میرا نام نہیں، مطلب میرا کنسیڈر تو ہوا تھا، میرے انٹرویوز بھی اس کے لیے ہوئے تھے، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ آپ مجھے وہ یہ منسٹر PND کے طور پر لینا چاہیں گے اور اس پہ سب کرنا چاہیں گے. تو میں نے کہا کہ کسی بھی کیپیسٹی میں اگر مجھے یہ موقع ملتا ہے تو میرے لیے ایک اعزاز ہوگا. صحیح. گلگت بلتستان سے ظاہر تعلق ہے، آپ امریکہ میں رہے ہیں، ٹورزم کے حوالے سے تو پورے دنیا میں گلگت بلتستان مشہور ہے. جی. تو اس دفعہ ظاہر کرونا نے بہت سارے مشکلات کھڑی کی ہیں. اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں ایز ناٹ سم ون فرام گلگت بلتستان نا، جب آپ امریکہ میں ہو کے دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان میں بہت پوٹینشیل ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. کوئی آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہیں پروموشن آف ٹورزم کس طرح ہو؟ ٹورزم کے لیے جی میرے خیال میں تو سب سے پہلی چیز جو ہے جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا، کیونکہ میں ادھر آغا خان رورل سپورٹ پروگرام میں بھی میں نے کام کیا اور اس کے بعد میرا اپنا انٹرسٹ بھی ہے. ٹورزم ہمارے لیے اس علاقے کے لیے تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، ہمارا ریونیو جنریٹ ہی ٹورزم سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے میرے خیال میں جو لوپ ہولز ہیں وہ یہ ہے، ایک تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر تو ہے جی، لیکن اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو انشورنس ہوتی ہے نا جی، جو فورن ٹورسٹ، ایسا تو ویسے بیسکلی دیکھا جائے تو فورن کرنسی میں جو ہے وہ فورن ٹورسٹ ہی لے کر آتا ہے، ان کی انشورنس کے ایشوز ہیں اور پھر لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں یہاں پر. اب تو ماشاءاللہ سے پچھلے کوئی 5-6-10 سال سے جو ہے وہ حالات صحیح ہیں اینڈ اٹ از امپروونگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفراسٹرکچر بھی ہمارا ہے، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ان ٹورسٹ کو کوالٹی کی سروس دینی ہے اور ان کی میرے خیال میں ابھی میں نے ریسنٹلی سنا تھا کہ یہ ٹور آپریٹرز کے تھرو میں بھی ڈیورنگ دس ٹائم، یہ اس دوران جہاں پر جب ہم یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ٹور آپریٹرز کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ یہ ان کو لے کر آئیں. تو میرے خیال میں دیٹ شوڈ بی ایون آفٹر دس the tour operators should be allowed to come in، کیونکہ وہ انشور کرتے ہیں اپنے ٹورسٹ کو ان سروسز کو اور ان فیسلٹیز کو انشور کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں نا ٹورسٹ وہاں سے آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں رکنا ہے کیا کرنا ہے. تو یہ ٹور آپریٹرز کے تھرو ہی ہونا چاہیے. آئی تھنک دیٹ وڈ ہیلپ. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ظاہر ہے آپ بھی ایک ہیں، بہت سارے لوگ ظاہر ہے آپ ایڈوائزرس کو ملا کے کوئی 14 لوگ ہیں جی. انٹرویو کا کوئی پروسیس بھی چلا تھا، آپ کو بھی کسی جگہ انٹرویو آپ کا ہوا؟ جی میرے اسلام آباد میں انٹرویوز ہوئے تھے چیف منسٹر کے لیے. اچھا. لیکن جب میرا نام جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا اپنے منسٹر کے طور پہ تو پھر میرے دوبارہ سے انٹرویو نہیں ہوئے. اچھا. نہیں ہوا کیونکہ پہلے انہوں نے چیف منسٹر کے انٹرویوز کیے اور اس کے بعد پھر منسٹرز کے ہونے تھے. تو جب منسٹر کے طور پہ جب میرا نام اس کے لیے کنسیڈر ہوا تو پھر مجھے میرا انٹرویو دوبارہ نہیں ہوا. اور جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ جی ان کیس اگر میرا چیف منسٹر کے لیے نہیں ہوتا، بیکاز دیکھیں اس میں کافی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اس میں آپ کی جو اپوزیشن ہے، آپ کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی PMLN کی، اور پھر اس کے اندر جو سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں، اس میں PM سیکریٹریٹ آتا ہے، ان سب کی رضامندی اور کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. اس کنسنسس جو ہے وہ پھر ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس کو چیف منسٹر بنانا ہے. تو وہ تو مجھے بتا دیا گیا تھا کہ جی اگر وہ نہیں ہوگا
تو ہم آپ کو منسٹر کے طور پر لینا چاہتے ہیں بیکاز آف مائی پریویس ایکسپیرینس جو کہ ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ کا ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے میرا دوبارہ سے انٹرویو تو نہیں ہوا اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. لیکن صحیح. وہ جو اس وقت چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر انہوں نے تو خیر بتا دیا تھا کہ ہم سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی چیف منسٹر کے حوالے سے. آن ریکارڈ چیزیں ہیں. جی. خیر اب آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ایک سیٹ اپ کے اندر گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر آ گئے. کسی حد تک اس کو پولیٹیکل ہم کہہ سکتے ہیں. تو پولیٹکس کا آپ کا فیوچر کا کیا ارادہ ہے؟ میری کوئی اسپریشنز نہیں ہیں جی پالیٹکس میں. ٹو بی آنیسٹ ود یو میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس جو ہے وہ ایک آپ کا ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے, آپ کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے ہر کام کے لیے. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ایم سوٹیبل فار دیٹ اور نور ڈو آئی ہیو اینی ایسپریشنز. میری کوئی ایسپریشنز بھی نہیں ہیں. ایفیلیشن بھی نہیں رہی شروع سے کسی پارٹی کے ساتھ؟ نہیں, میں پی ٹی آئی کی جو ان کا جو مینڈیٹ ہے اور ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں. اگر وہ کانسٹیٹیوشن وہ جو مینڈیٹ ہے وہ کیا وہ اس کو میٹیریلائز کر سکتے ہیں کہ نہیں, دیٹ ہیز یٹ ٹو بی سین. مگر جہاں تک عمران خان کی سنسیریٹی کی بات ہے, عمران خان کی کنوکشن کہ جی اس ملک کے جو پرابلمس ہیں ان میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں not as a party spokesman, as a third party independent person, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پرابلمز بالکل صحیح ہیں. اور جو لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ جی عمران خان کا جو اس کی جو ان کی جو پنچائنٹ ہے, جو ان کا جو سٹریس ہے کہ یہ ہمارا جو کرپشن ہے اس نے ہماری اس پوری اکانومی کو اور ہمارے اس پوری کنٹری کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے, میں اس سے فلی ایگری کرتا ہوں. اور جو لوگ اس کے اختلاف کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں دے آر دا بینیفیشریز. وہ اس اسٹیٹس کو کے وہ بینیفیشریز ہیں. آئی ایم ویری اسٹریٹ اباؤٹ اٹ. آپ کس طریقے سے اس چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی کام رشوت کے بغیر یا کمیشن کے بغیر نہیں ہوتا؟ دیکھیں نا, یہ تو اگر آپ پھر اب کسی کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے والی بات ہے کہ آپ بولیں کہ نہیں جی دیز آر ناٹ دا فیکٹس. آپ کی اس اکانومی کی ایک سٹڈی کے مطابق کوئی 6 کھرب روپے کی اکانومی جو ہے انڈاکیومنٹڈ ہے. اب وہ لوگ جو ہیں جو اس کام میں ہیں نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں نہ یہ پیسہ بینک کے تھرو جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کی تو جب انہوں نے یہ بتایا کہ جی آپ نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہیں, انہوں نے یہ سسٹم جام کر دیا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ نیشنل پالیٹکس پہ عمران خان کے اسٹیٹس کو کے حوالے سے بھی لوگ سوالات بہت اٹھا رہے ہیں کہ 2 سال کے. بہرحال واپس گلگت بلتستان آتے ہیں. الیکشن اب ہوں گے اکتوبر اینڈ پہ. کیا آپ کو پاسبل لگتے ہیں یہ انفارمیشن جو ابھی لیٹسٹ ہمارے پاس آئی ہے اس حساب سے؟ وہ کہتے ہیں نا دیر از اے ول دیر از اے وے. جب آپ کی اس کی اردو میں ٹرانسلیشن میں کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ارادہ ہے تو آپ کو کامیابی ہوتی ہے. ارادہ اگر تھا تو اگست میں بھی ہو سکتے تھے. بالکل ہو سکتے تھے. تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے اندر کیا جسٹیفیکیشنز دی جاتی ہیں کہ اس کو کیوں ڈیلے کیا جاتا ہے. فی الحال تو میرے خیال میں ڈیلے ہو گئے ہیں. جی. آج آل پارٹیز کانفرنس تھی اور اس میں یہ جو جتنی بھی ریزنس تھیں جو کازز یہ جو سمجھتے تھے تو وہ بتا کے اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا. نوٹیفیکیشن بہرحال اس حوالے سے ابھی آؤٹ نہیں ہوا ہے. جی. تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس کو انہوں نے ڈیلے کیا ہے. تو اسماعیل صاحب آخری سوال آپ سے, آپ آر یو شیور کہ یہ جو اکتوبر تک بائی اینڈ آف اکتوبر یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر پائے گی؟ 2 چیزیں اس میں, ایک تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی پالیسی لیول پہ 2 چھوٹی موٹی چیزیں کرنی ہوں گی, اور دوسری بات چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا. بالکل کروانے میں کامیاب ہوں گے؟ اب میں پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا ہوں جی, لیکن میری آئی کین اسپیک فار مائی سیلف, آئی کی ناٹ اسپیک فار ادرس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی چیزیں آپ جب آپ ڈپارٹمنٹ کا کنٹرول لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی کیپیسٹی ہے اور آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس محکمے میں تو میرے خیال میں میری تو یہ کوشش رہے گی کہ میں اس میں جس قسم کا بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں میں وہ کروں. جہاں تک الیکشن ہونے کی بات ہے میرے خیال میں یہ ہونے چاہیے اور جتنے جلدی ہو جائیں میرے خیال میں اتنا بہتر ہے, کیونکہ آپ نے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو یہ دینا ہے. اور پی این ڈی کے حساب سے میں پی این ڈی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں ہم لوگوں کی اوور آل ایز اے کنٹری ہماری جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ہے نا جی وہ بڑی ویک ہے. دیکھیں وہ احتساب کرتی ہے. ہم جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, تو جتنا بھی ڈیولپمنٹل بجٹ ہے آپ کی اس کی پراپر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ہونی چاہیے اور ڈیڈیکیٹڈ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن سسٹمز ہونے چاہیے جس سے پتہ چل سکے کہ جی پیسہ آیا, پیسہ پروجیکٹس پہ لگا اور ان کی مانیٹرنگ اور ایویلیویشن پراپرلی ہوئی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میں اپنے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو سی یہ الیکشنز ہوں, ٹائم پر ہوں,
اور جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان کو یہ ان کو ہینڈ ہو رہا ہے. بہت شکریہ اسماعیل صاحب. ناظرین، آفتاب اسماعیل ہمارے ساتھ تھے، منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. آپ نے ان کی گفتگو سنی. نیا چہرہ گلگت بلتستان کی اس سیٹ اپ کے اندر. ایک اناؤنسمنٹ ہے جو آخر میں ہم کرتے جائیں. گلگت ٹی وی کا نام ہم چینج کر رہے ہیں، اور نیکسٹ پروگرام شاید 1-2 پروگرامز کے بعد ہم آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کے نام سے اس پروگرام کو جاری رکھیں گے. اس کے پیچھے بنیادی لاجک یہ ہے کہ ہم نام کی وجہ سے جو لمیٹڈ سکوپ تھا اس کو بڑھا رہے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ